ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ قال لا تغضب، نبی السلام نے فرمایا غصہ نہ کر۔ فردد مرارا، اس نے بار بار پوچھا اللہ کے حبیب مجھے کوئی اور نصیحت کیجیے، تو نبی السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ اب یہ غصہ ایک فطری چیز ہے اور اس کا آنا اچھی چیز ہے، اسی کی وجہ سے انسان اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے اور انسان اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اگر بالکل ہی ختم ہو جائے تو انسان بغیرت بن جاتا ہے۔ جیسے وہ شاعر نے کہا تھا نا، خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں غصہ نہیں آتا انہیں غیرت نہیں آتی۔ یہ غصہ ہی ہے جو بندے کو خود جو ہے نیکی کے اوپر رکھتا ہے اور بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے روکتا ہے، مگر بے جا غصہ یہ بری چیز ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے وسلم جو دوسرے کو پچھاڑ دے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو اپنے غصے پہ قابو پا لے وہ پہلوان ہوتا ہے۔ یعنی غصہ آئے تو بندہ غصے میں آپے سے باہر نہ ہو جائے بلکہ غصے کا کنٹرول رکھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ غصے میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، ہماری عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، پھر زبان سے گالیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، ہاتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور غصہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسا غصہ اچھا نہیں ہوتا، چنانچہ بے جا غصے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ بے جا غصے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، انسانوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ان کے پاس مہمان آئے تو آپ نے اپنی خادمہ جو باندھی تھی اس کو حکم دیا کہ ان کو کوئی چیز لا کے دو۔ وہ سوپ گرم کر کے لائی، جیسے ہم یخنی گرم پیتے ہیں نا، تو عربوں میں اسی طرح سوپ گرم کر کے پینے کا رواج تھا، چائے نہیں ہوتی تھی، وہ گرم سوپ پیا کرتے تھے۔ اب وہ جب کمرے میں داخل ہونے لگی نا تو دیکھ کہیں رہی تھی، چل کدھر رہی تھی، تو پاؤں اٹکا اور پورا کا پورا جو گرم پیالہ تھا شوربے کا وہ سیدنا حسین لانو کے جسم پر آ کر گرا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ گرم ابلتا ہوا شوربہ اگر بندے کے جسم پر پڑے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سیدنا حسین لانو کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ جب آپ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا نا تو اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ تو سیدنا حسین اللہ نے فوراً غصے کو پی لیا اور اس کو فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو اس سے غلطی ہو گئی، میں نے معاف کر دیا۔ پھر اس نے اگلی آیت پڑھی والعافین عن الناس، انسانوں کو معاف کر دینے والے۔ آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ تو ان کا غصہ اس طرح ان کے قابو میں ہوتا تھا، غصہ ان کو بے قابو نہیں کرتا تھا، وہ غصے کے حالت میں بھی اپنے عقل و ہوش میں رہتے تھے۔ اس لیے وہ غصہ جو انسان کو اپنے قابو میں نہ رکھے، رہنے دے، وہ غصہ برا ہوتا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور بچنا چاہیے، اور ایسا غصہ برا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اکثر عورتیں غصے میں گالیاں دینی شروع کر دیتی ہیں، کوسنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے بچوں کو گالیاں دیتی ہیں، چنانچہ اس کا پھر برا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہت ساری بہنیں ایسی ہیں ان کے بھائی ان کو تنگ کرتے ہیں اور وہ غصے میں گالیاں دیتی ہیں، اور بعد میں جب بھائی برباد ہوتا ہے یا اس کے جو ہے وہ مستقبل خراب ہوتا ہے تو وہی بہنیں بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں اور جی ہمارے لیے دعا کرو ہمارے بھائی کا کام برباد ہو گیا۔ اللہ کی بندی یہ تمہاری مانگی تو بد دعا تھی جو اب آ کے پوری ہوئی، تم نے کیوں بد دعا دی تھی؟ پھر پتہ کیا کہتی ہیں، او جی میں نے کوئی دل سے تھوڑا بد دعا دی تھی، بھئی دل سے دی تھی یا پھیپڑے سے دی تھی، زبان سے تو الفاظ نکلے تھے نا، اور لکھے تو گئے تھے کہ آپ نے یہ الفاظ کہے۔ اور کئی مرتبہ غصے میں کی ہوئی دعا بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں کہ حرم شریف کے ایک بڑے مشہور امام ہیں قاری سدیس، وہ سب اماموں کے بڑے امام ہیں، وہ مکہ مدینہ کے بھی بڑے امام ہیں
اور مدینہ طیبہ کے بھی بڑے امام وہی ہیں، یعنی دونوں حرمین کے بڑے ائمہ میں وہ بڑے امام وہ ہیں، اور بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں بچپن میں بہت شرارتی ہوتا تھا اور بہت تنگ کر دیتا تھا لوگوں کو۔ ایک دفعہ ہمارے گھر میں مہمان آئے تو میری والدہ نے ان کے لیے دال بنائی، جیسے دال چاول ملا کے کھاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ دال بن کے پڑی ہوئی تھی، مجھے کیا شرارت سوجی، میں نے ریت کی ایک مٹھی بھری اور میں نے دال کی ہنڈیا میں ڈال دی۔ اب جب مہمانوں کے کھانے کا وقت آیا تو دال کے اندر ریت، تو سب مہمان بڑا پریشان، گھر والے اس سے زیادہ پریشان۔ کہنے لگے کہ پھر میری والدہ کو بتایا گیا کہ جی دال کے اندر تو ریت ہے، تو امی نے جب سارا پتہ کیا تو پتہ چل گیا کہ ریت میں نے ڈالی ہے۔ اس وقت امی بڑے غصے میں تھی، کہنے لگے جب بہت غصے میں تھی تو انہوں نے غصے میں اس وقت مجھے یوں کہا کہ بیٹا تو نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے شرارتیں کر کر کے، اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ ماں نے غصے میں جو بد دعا دی تھی، کہتے ہیں اللہ نے وہ قبول کر لی اور آج اللہ نے مجھے حرم کا امام بنا دیا ہے۔ تو آپ سوچئے اگر ماں کی غصے کی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے تو خوشی کی دعا کیسے قبول ہوتی ہوگی؟ اس لیے غصے میں انسان اگر کوئی بات کرے بھی صحیح تو بھی اچھی بات کرے، بری بات نہ کرے۔